अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और इसका क़याम कैसे हुआ और किस तरह अंग्रेज़ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और साजिशों और मुफसिदाना कोशिशों से पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सोलहवीं सदी के आखिरी साल थे। दुनिया की एक चौथाई मसनूआत तैयार करते सनती मरकज होने के बावजूद हिंद सोना उगलता था। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुक्मरान थे और दुनिया भर में अमीर तरीन थे। इधर खाना जंगी से संभलते ज़री मुल्क बरतानिया में दुनिया के सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती थीं। यहाँ मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की हुकूमत थी। यूरोप की बड़ी ताकतें पुर्तगाल और स्पेन तजारत में बरतानिया को पीछे छोड़ चुकी थीं। ताजरों के रूप में बरतानवी डाकू इनके तजारती जहाज़ों को लूटने पर इक्तिफा करते थे। मुहिम जो बरतानवी ताजर रॉल्फ फिच ने बहरे हिंद, मेसोपोटामिया, खलीज फारस और जनूब मशरकी एशिया में तजारती सफ़र करते हुए हिंद की खुशहाली की खबर दी। इनका ये सफ़र इतना तवील था कि बरतानिया वापसी से पहले इन्हें मुर्दा तस्वुर करके इनकी वसीयत पर भी अमल किया जा चुका था। मशरिक से मसाला जात के हसूल के लिए लेवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। फिच की मालूमात एक और मुहिम जो सर जेम्स लैंकास्टर समेत 200 से ज़ायद बरतानिया के बाअसर और ताजर पेशा अफराद को नया रास्ता समझा रही थी। वो 31 दिसंबर 1600 को मलका से एक नई कंपनी के तहत मशरकी एशिया में तजारत पर इजाज़त हासिल की। नाम तो इस कंपनी के बहुत थे, मगर मारूफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर होती थी। इब्तदाई बरसों में दीगर इलाकों में सफ़र के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज़ हेक्टर का लंगर हिंद के बंदरगाह सूरत मौजूदा इंडियन गुजरात पर डालकर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद का ऐलान किया। बहरे हिंद में बरतानिया के तजारती हरीफ विंदेजी और पुर्तगीज पहले ही मौजूद थे। तब किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस कंपनी को अपने मुल्क से 20 गुना बड़े दुनिया के अमीर तरीन मुल्क और इसकी तकरीबन 1/4 आबादी पर बराह रास्त राज करना है। तब तक बादशाह अकबर की वफात हो चुकी थी। सरमाए में इस ज़माने में सिर्फ चीन का ख़ानदान मिंग ही बादशाह अकबर की हमसरी कर सकता था। अकबर के बेटे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हो चुके थे। हुक्मरानी में इस्लाहात करते हुए कान, नाक और हाथ वगैरह काटने की सज़ाएं मनसूख, शराब और दीगर नशा आवर अशिया का इस्तेमाल और ख़ास दिनों में जानवरों का ज़बीहा हुक्मन बंद और कई नाजायज़ महसूलात हटा चुके थे। सड़कें, कुएं और सराय तमीर हो रहे थे। वरासत के कवानीन पर सख्ती से अमल और हर शहर में सरकारी शफा खाने में मुफ्त इलाज का हुक्म था। फरियादियों की दाद रसी के लिए महल की दीवार से जंजीरें अदल लटका रखी थी। आलमी शोहरत याफ्ता मौरख विलियम डील रेम्पल के मुताबिक जल्द ही हॉकिंस को इदराक हो गया कि मुगलों की 40 लाख फौज होते हुए वैसी जंगो जदल की गुंजाइश नहीं जैसी उस वक्त यूरोप में रवा थी। सो यहाँ ज़रूरत थी इश्तराक की। मुग़ल बादशाह की इजाज़त की। हॉकिंस अफ़गान मोअज़्ज़ज़ शख्स के रूप में मुग़ल दारुल हुकूमत आगरा 1 साल में पहुँचे। तजारत के लिए जहांगीर की रज़ा हासिल करने में नाकाम रहे। तब रुकन पार्लिमान और सफारतकार सर थॉमस रो को शाही एलची के तौर पर भेजा गया। थॉमस रो 1615 में मुग़ल दारुल हुकूमत आगरा पहुँचे। बादशाह को शिकारी कुत्तों और इनकी पसंदीदा शराब समेत बेशकीमत तहाइफ पेश किए। जहांगीर के लिए बरतानिया के साथ ताल्लुकात तरजीह नहीं थे। थॉमस रो के मुताबिक जब भी बात होती बादशाह तजारत की बजाय इसे घोड़ों, फनपारों
اور شراب کی جانب لے جاتے۔ بمشکل تمام 3 سال کی ترغیب کے بعد ہی تھامس رو کامیاب ہوئے۔ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو بر صغیر کی ہر بندرگاہ اور خرید و فروخت کے لیے ہر مقام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ بدلے میں یورپی مصنوعات ہند کو دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر تب وہاں بنتا ہی کیا تھا۔ طے پایا کہ کمپنی کے جہاز محل کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے انہیں خوشی سے قبول کیا جائے گا۔ کمپنی کے تاجر مغلوں کی خوشنودی سے ہند سے سوت، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے، بیرون ممالک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے۔ کمپنی جو چیز خریدتی معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی، جو وہ 1621 سے 1845 تک غلاموں کو جزائر، اسپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کرتی رہی۔ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی اسلحہ سے لیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح یاب رہی۔ رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیے، مگر 17ویں صدی میں صرف ایک بار مغلوں سے نبرد آزما ہوئے۔ سن 1681 میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر چارلس سے ان کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بھانجے نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں۔ چارل نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے خط لکھا، چنانچہ 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی، لہٰذا جنگ میں مغل فاتح رہے۔ تاریخ دان ولیم ڈیل رمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوجیوں نے مکھیوں کی طرح مارا، اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے باہر نکال کیا۔ سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی، جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا چارہ نہ رہا۔ تاج برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مذمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1690 میں کمپنی کو معاف کر دیا۔ سن 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی، جسے یورپ میں صنعتی انقلاب کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برتری حاصل ہو گئی۔ یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین نیم خود مختار ریاست بنگال کے حکمران بن گئے۔ مغل حکومت کو 50% آمدن اسی ریاست سے ہوتی تھی۔ بنگال ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ علاقے کے لوگ ریشم، سوتی ملبوسات، سٹیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور زرعی و صنعتی سامان برآمد کر کے خوب کماتے تھے۔ کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنی سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی۔ نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کریں۔ حکم عدولی پر نواب نے کلکتہ پر حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے اپنے قبضے میں لے لیے۔ قیدی انگریزوں کو فورٹ ولیم کے تہ خانے میں قید کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کی ایک کماندار میر جعفر کو، جو حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے بیٹھا تھا،
ساتھ ملا لیا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی افواج میں مابین مقابلہ ہوا۔ توپوں کی کثرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا۔ انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے۔ یوں ہند میں لوٹ مار کی دور کا آغاز ہو گیا۔ جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ولندیزی فوج سے مدد لی۔ سن 1759 اور پھر 1764 میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا نظم و نسق سنبھال لیا، نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادا۔ وہ بنگال کی اشیاء سستے داموں خرید کر بیرون ملک مہنگے دام فروخت کرنے لگے۔ تو دوستو، اب تک ہم نے بات کی کہ کس طرح انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سازشوں اور مکاریوں سے ہندوستان پر پنجے گاڑے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب گرفت ہندوستان میں مضبوط ہوئی تو اس نے ہندوستانیوں پر کتنے ظلم کیے اور پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کے انگریز مالک بن گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔